बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है जी बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी ऊपर कभी नीचे, और बड़ी फ्लूइड सिचुएशन रहती है पॉलिटिक्स की। अभी जो मेरे जराए हैं जो लंदन में मौजूद हैं इस वक्त, मेरे सोर्सेज के मुताबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वापसी का फैसला कर लिया है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सारी नजरें जो है मरियम बीबी के केस पर लगाकर बैठे हुए हैं, और वो ये देख रहे हैं कि मरियम बीबी के फैसला क्या आएगा। उनका कोर्ट में जो केस चल रहा है मरियम बीबी का, उसका फैसला क्या आएगा। उसके साथ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जी, और वो चाहते ये हैं कि मरियम बीबी का फैसला आ जाए। उसके बाद डॉक्टर्स का एक पैनल है जो कि वहां पे तकरीबन बैठ चुका है। तकरीबन से मुराद मेरी ये है कि किसी वक्त भी बैठ सकता है, और किसी वक्त भी बैठकर वहां पे और फैसला दे सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते। लेकिन चांसेस ये हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर्स का पैनल जो है वो वापसी का मशवरा दे सकता है या ट्रैवलिंग का मशवरा दे सकता है। लेट मी पुट इट दिस वे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डॉक्टर्स जब भी उन्हें कहेंगे आइंदा कुछ ही हफ्तों में, लेट मी पुट इट दिस वे, कुछ ही हफ्तों में या कुछ दिनों का कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, कुछ ही हफ्तों में वैसे कह लें तो टू बी ऑन द सेफ साइड, कुछ ही हफ्तों में वापसी की तारीख दे सकते हैं। जो बोर्ड है उसमें जनाब काफी डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो डॉक्टर्स जो है मिलकर बैठकर मशवरा देंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि जनाब मरियम बीबी के केस पर भी नजरें लगी हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। जो फैसला आएगा उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापसी की हतमी डेट जो है वो दे देंगे और बताएंगे जनाब कि मैं इस तारीख को पाकिस्तान वापस आ रहा हूं। इसमें 2 हफ्ते लगते हैं, 3 हफ्ते लगते हैं, ऊपर नीचे प्लस माइनस कोई भी टाइम लग सकता है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे कि मरियम बीबी का जो फैसला है उस पर नजरें लगी हुई हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। एंड सेकेंडली जो डॉक्टर्स का पैनल बैठेगा वो क्या मशवरा दे रहा है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि देयर आर चांसेस कि वो डॉक्टर्स का पैनल जो है वो उनको ट्रेवलिंग की इजाजत दे सकता है। देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस अबाउट इट। सो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी किसी वक्त भी हो सकती है, कुछ ही हफ्तों में हो सकती है, और उसकी हतमी तारीख डॉक्टर्स का पैनल जो बैठा हुआ है वो उस पे उसके मुताबिक चलेंगे मियां नवाज शरीफ साहब। और दूसरा जो उनका कंसर्न है मियां नवाज शरीफ साहब का वो ये है कि जनाब किस वक्त मरियम बीबी का फैसला आता है और मरियम बीबी के फैसले के मुताबिक क्या उनका डिसीजन आता है। वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख के बारे में। दूसरी एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इर्रेगुलरिटीज होती हैं और कई डिपार्टमेंट्स में होती हैं। यहाँ पे एक मैं खत का जिक्र करूंगा जो कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा गया है, और उसमें कहा गया है कि जनाब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में कुछ ऐसी इर्रेगुलरिटीज हो रही हैं जिनको अगर ना एड्रेस किया गया तो एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आ सकता है। अब इसमें एक साहब है उबैदुद्दीन साहब, स्टेट ऑफिसर हैं, और वो अपने आप को जनाब स्टेट ऑफिसर हैं, स्टेट ऑफिस मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के। उन्होंने कंडीशनली उनको प्रमोट किया गया था अगेंस्ट द पोस्ट, और कहा ही जाता है एलिजिडली रिपोर्टेडली कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें भी उन्होंने फजिंग की हुई है। नैब की एक इंक्वायरी होती है और उसमें इलीगल अपॉइंटमेंट्स का भी तज़किरा है, उस पे एलिगेशंस हैं कि उबैदुद्दीन साहब ने इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट्स की थी, और वो इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के बाद नैब इंक्वायरी करती है और वो इंक्वायरी जो है कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके अलावा जनाब उन्होंने और बहुत एलिगेशंस हैं उन पे कि उन्होंने डेजिग्नेशन जो अपना है वो खुद ही चेंज कर लिया हुआ है और अपने आप को डीजी स्टेट ऑफिस कहते हैं। अब इसमें एक इशू ये है कि जितनी भी अलॉटमेंट्स होती हैं, बहुत बड़ा मसला है इस्लामाबाद में घरों का और अलॉटमेंट्स का, और अलॉटमेंट सरकारी लोगों को की जाती है और एक लंबी फहरिस्त होती है, और उसको कई मरतबा
اس کو بائی پاس کیا جاتا ہے اور عبید الدین جیسے لوگ جو ہیں اس کو بائی پاس کر کے اور اپنے فیورٹس کو وہاں پہ الاٹمنٹس کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ کنڈیشنل ان کو پروموشن جو تھی وہ ایک ٹیمپریری طور پہ کی گئی تھی وہاں پہ, اور ان کی اپوائنٹمنٹ ٹیمپریری طور پہ کی گئی تھی, اور انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ پہ ان پہ ایلیگیشن ہے کہ وہ بھی انہوں نے غلط وہاں پہ دائر کی ہوئی, اپنے آپ کو 5 سال چھوٹا بتایا, انہوں نے 5 سال عمر کم بتائی ہوئی ہے انہوں نے اپنی, اور نیب کی انکوائری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کسی وقت بھی ریفرنس عبید الدین پہ ہو سکتا ہے. سو ایک دو خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ میں نے کی جی. میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی اور کسی وقت بھی متوقع ہے, اس کی ڈیٹ وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. جو ہمارے اکنامک سچویشن ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور دن بدن ڈیٹیریٹ ہوتی جا رہی ہے, خاص طور پہ اس طبقے کے لیے جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کا کیا بنے گا اور اس کے پرابلمز جو ہے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. میں شندانہ گلزار صاحبہ ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, میں دعا گو ہوں کہ ان کی صحت, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, کیونکہ ان کو ابھی میری اطلاعات کے مطابق ان کو کووڈ ہوا ہے اور وہ ہمارے پاس آنا تھا انہوں نے, بٹ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ شبر زیدی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جناب, اور کیسر احمد شیخ صاحب مسلم لیگ نون سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں شندانہ بی بی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. اس وقت ایک سچویشن ہے, دیر از اے سچویشن, اور اس سچویشن کو مجھے نہیں سمجھ آتی کیونکہ یہاں پہ بلیم گیم چلتی ہے, اور بلیم گیم جو ہے بہت عام ہے, اور اب تو لوگ بھی تنگ آ گئے بلیم گیم سے, کیونکہ پی ٹی آئی بلیم کرتی ہے جناب ساری جماعتوں کو جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جماعتیں 11 جماعتیں وہ بلیم کرتی ہیں پی ٹی آئی کو کہ اس وقت جو کرائسس ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے, اور اس طرح بلیم گیم چلتی رہتی ہے. ناؤ دا ایشو از کہ اس بلیم گیم کا کچھ نکلتا کچھ نہیں ہے, اس حاصل وصول کچھ نہیں ہے. سفر جو کر رہا ہے وہ عام آدمی کر رہا ہے, اینڈ اسپیشلی تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کی تو چیخیں نکل گئی ہے, اور عام آدمی ابھی جو اگست میں جولائی میں اگست میں جو بلز آئیں گے یوٹیلیٹیز کے, وہ برداشت کرنا اس کی پسلی اتنی نہیں ہے کہ ان کو برداشت کر سکے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. سو کوئی سولوشن ہے ان سب چیزوں کا؟ آئی ایم ایف کو کہیں, اس کو کہیں, اس کو کہیں, جی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرنا ہے, اینڈ دیر از لائک ایک ایسی کوئی گھن چکر چلایا ہوا کہ عام آدمی کو سمجھ ہی نہ آئے, عام آدمی کنفیوز ہی رہے. سو اس کنفیوژن سے باہر نکلنے کا یا عام آدمی کو کوئی سایہ آف ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں؟ جی شندانہ بی بی. شکریہ رانا صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں ایکچولی ٹریول کر کے آئی ہوں 2-3 دن اور پرابلی کسی سے لے لیا ہوگا, تو شکریہ. میں آپ کے دونوں جو آمین تھینک یو, شبر صاحب کو بھی اور شیخ صاحب کو دونوں کو میرا سلام بھی. مجھے اچھا نہیں لگتا رانا صاحب نیگیٹو ہونا, لیکن دیکھیں بلیم گیم تو پچھلے 3.5 سال میں کانسیپٹ پاکستان میں یوزلی آیا. پہلے حکومتیں یہ کہتی تھی کہ جو پرانے والوں نے گڑبڑ کر دی ہم ٹھیک کریں گے. یہاں تک تو ٹھیک تو یہی ہوتا ہے جب 5 سال بعد ہی حکومت بدلتی ہے اور اس نے جو کیا ہوتا ہے اس کا خمیازہ پھر دوسرے کو بھگتنا پڑتا ہے یا اس کا فائدہ ہوتا ہے. اب اگر آپ پچھلے 40-45 سال کو اٹھا لیں, پاکستان آپ کا کانسٹنٹ ڈکلائن میں ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. اچھا, تو پاکستان تو کانسٹنٹ ڈکلائن میں تھا, کوئی اچھے دن پاکستان نے نہیں دیکھے, اور اس کا میں بلیم اسکوئرلی ڈالتی ہوں پاکستان میں جب ملٹری انٹرونشن ہوئی ہے پاکستان کو ڈی ریل کر دیا گیا. پھر بھٹو صاحب نے ایک عجیب سا کام کیا, نیچرلی ان کی ایک سوچ تھی, لیکن انہوں نے نیشنلائزیشن آف انڈسٹری کر دی ایز اے ریئیکشن, ناٹ ریئلائزنگ کہ اس وقت ساری دنیا نیشنلائزیشن سے نکل رہی تھی اور ہم اس کی طرف چلے گئے. اور نیشنلائزیشن میں ہمیشہ کرپشن ہوتی ہے, اور پاکستان میں کرپشن کی ایک جب جنرل ضیاء آئے وہ ہماری جو ایک جڑ تھی نا وہ پکی ہو گئی. پھر وہ جنرل مشرف کے ٹائم میں مزید بڑھتی گئی اور ہم آج والے حال پہ آ گئے. اب ایشو یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں, مشرف کا دور کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ اس سے پرانے دور میں تو شاید میں اتنی عمر میں نہیں تھا, اتنی سمجھ عقل نہیں تھی مجھے لیکن مشرف کے دور میں ڈالر کچھ اور تھا, بہت کم قیمت تھی اس کی, اور عام آدمی شروع کے ویسے 2-3 سال مشرف کے دور کے بہتر تھے, بہت بہتر تھے, اور اس کے بعد چلو ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ایشو
ایشوز رہے, پولیٹیکل ایشوز بھی رہے, لیکن شروع کے 3 سال تو مشرف کے بہت بہتر تھے. اور اس کے جب تک آخری لیگ کو چھوڑ دیتے ہیں مشرف کی, جو اس کا ٹینیور تھا, لیکن اس کے علاوہ مشرف کا دور کافی بہتر تھا. ڈالر کہاں پہ تھا, قیمتیں کہاں پہ تھی, اور بہتر تھا. اس کو مطلب سب کو بیچ میں اگر رگڑ دیا جائے ایک کچھ کہہ کے, تو وہ ایک میرے خیال میں زیادتی ہو جائے گی. جی نہیں, دیکھیے میں اگر آپ کو فیکچوئل بتاؤں کہ جنرل مشرف کے دور میں جتنا ڈالر پاکستان میں آیا ہے شاید اس سے پہلے آیا ہو, ٹھیک ہے, تو آرٹیفیشل اسٹیبلٹی جب آپ کے پاس ڈالر ہیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں مارکیٹ میں. جنرل مشرف ہی کا دور تھا کہ جب آپ کی ایکسپورٹ بڑی تھی. میں خود کامرس منسٹری میں کام کرتی تھی, میں جنیوا میں اسٹیشن تھی, اور مشرف کا ہی دور تھا کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہمیں مسئلہ تھا کون کی ہماری کمی تھی, بھوک میں قیمتوں میں حساب جاتی تھی, کیونکہ ایتھنول یہ لوگ بہت زیادہ پروڈیوس کر کے ایکسپورٹ کرتے تھے. دوسرا اگر آپ کو یاد ہے کہ 7% آپ کی گروتھ ہوئی تھی مشرف کے ٹائم پہ, لیکن بجلی کی ایک انہوں نے وہ نہیں لگانا سمجھا, ایک پلانٹ نہیں لگانا سمجھا. ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ ڈومیسٹک کنزیومر سے لے کے بجلی انڈسٹری کو دے رہے تھے. بند انہوں نے بہت کیا, لیکن وہ اس وقت کور ہوتا تھا ڈالر سے. اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل چھوٹی سی دے دیتی ہوں. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ اینٹی مشرف, میں آپ کو حقائق بتا رہی ہوں. میں اس وقت پاکستان میں بیس بھی نہیں تھی, اور میرے کچھ دوست پاکستان جب زلزلہ آیا, اگر آپ کو یاد ہے, تو ہمیں لوگوں کو نکالنا تھا ڈبری سے, اور چنوکس ہمیں امریکہ نے پیسے دیے تھے تقریباً 7 چنوکس خریدنے کے لیے. جب ان کو کال آن کیا تو چنوکس ایک تھا پاکستان میں, 6 کے پیسے غائب تھے. پھر ہمیں افغانستان سے یوناما کے تھرو چنوکس ہیلی کاپٹر سے بڑے بڑے ان کو منگائے تھے تاکہ اپنے لوگوں کو نکالے وہاں سے. تو معذرت کے ساتھ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں, اس وقت پریس کی اتنی فریڈم تھی ایک حد تک, مجھے کوئی ناٹ کرٹیسائز جنرل مشرف اپنے اکنامک ڈیسیژن. تھوڑا سا ادھر آنا چاہوں گا, آج کل کے دور میں آنا چاہوں گا. جی بالکل, ابھی آج کل میں آتے ہیں. اب میں آپ کو بات بتاؤں, شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود ایک سرمایہ کار ہے, مجھ سے آپ کو بہتر وہ بتا دیں گے. معذرت کے ساتھ اس وقت جو ہم غم میں ہیں نا, وہ صرف ایک چیز, اگر آپ یہ بلیم گیم ایک طرف 5 منٹ کے لیے رکھ لیں, ایشو یہ ہے کہ اس وقت نیشنل اسمبلی آپ کی 173 ممبرس پر مبنی ہے. 2 لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو یہ اسمبلی آپ کی گئی. اس وقت جو آپ کا دنیا میں اکنامک سگنلنگ جاری ہے, اور جو بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے کہ خدا کا واسطے یہ میثاق معیشت کر لیں, وہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا آپ کو اسٹیبل نہیں سمجھ رہی ہے. موڈیز کے علاوہ دنیا نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے کہ ایک ایسی اسمبلی کی 173 لوگوں پہ کھڑی ہے, 2 لوگ گئے تو ختم. اس لیے یہاں پہ آپ کا آؤٹ لک ایسے ہی رہے گا جب تک اگلا الیکشن نہیں ہو. کوئی الیکشن جو بھی جیت کے آتا ہے, میرے خیال میں الیکشن جو ہے وہ مشندانہ بی بی, I'm sorry I'm cutting you over here, بٹ میرے خیال میں الیکشن جو ہے وہ بھی ایک ایشو بنے گا. الیکشن اس لیے ایشو بنے گا کہ جو بھی ہارے گا اس نے ایک یہاں پہ ایک ایشو کھڑا کر دینا ہے کہ جناب یہاں پہ فلاں حلقوں میں سپوزٹلی, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, کہ اگر خان صاحب سیٹیں زیادہ بھی نکال جاتے ہیں ساری جماعتوں سے زیادہ, یعنی کہ سے لائک پیپلز پارٹی سے زیادہ, نون لیگ سے زیادہ سیٹیں بھی نکال جاتے ہیں زیادہ, تو پھر بھی عمران خان صاحب یہ ضرور کہیں گے کہ جناب پہلے تو 4 حلقوں کی بات کرتے تھے, ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم جب الیکشن ختم ہو تو عمران خان صاحب کہیں گے کہ 40 حلقے جو ہے اس میں گڑبڑ ہوئی ہے اور ان کو کھولا جائے دوبارہ. سو وہ بھی ہو سکتا ہے. سو اگر آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کر رہی ہے تو وہ تو اس وقت بھی نہیں آئے گی, اس وقت بھی ایک کوشچن مارک ہی رہے گا. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, میں واپس آتا ہوں چندانہ بی بی, آپ سے بات کرتا ہوں, اور میں شبر صاحب سے بھی بات کروں گا, کیسر صاحب سے بھی, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اکانومی جی, اکانومی اور اکانومی, اس پہ ہم بات کریں گے. شندانہ بی بی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجئے, بریک پہ جانے سے پہلے مجھے there was a compulsion, I had to take a break. جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پلیز. جی شندانہ. شکریہ رانا صاحب. صرف اتنی سی بات تھی کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگلی الیکشن میں پردھان وہ کوئی نہ کوئی شکایت کرے گا, دیٹ از ڈفرنٹ, کیونکہ آپ نے کرنٹ اکنامک سیناریو کا پوچھا, اور میں ابھی 150 ممالک والی میٹنگ سے ہو کے آئی ہوں. سب یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان اچھا ملک ہے, پاکستان میں جو بھی حالات ہیں, لیکن ابھی جو حالات ہیں کہ آپ کی ڈیموکریسی کا تو ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ممبرس نہیں ہے آپ کے پاس. 173 پہ اس ملک میں کون انویسٹ کرے گا, اور آپ کی سگنلنگ بہت خراب ہے. سگنلنگ اس لیے خراب ہے کہ آپ انسٹیبلٹی کی وائب دے رہے ہیں. یہاں کون آ کے انویسٹ کرے گا جب اسمبلی میں ہے ہی آپ کی میجورٹی 2 لوگوں پہ, اور اپوزیشن بھی کوئی نہیں ہے. تو سارے پی ٹی آئی کے منارف اراکین بیٹھے ہوئے تو اپوزیشن نہیں ہے. تو دس از ایشو آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ وچ از وائی حالات انسٹیبل رہیں گے. اوکے, سو یہ ریفرنگ ٹو لائک پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جی شبر زیدی صاحب, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ کوئی یہاں پہ کسی کو سکھ کا سانس ملے گا, عوام کو نہیں ملے گا, یا ہم ایسے ہی
फिगर्स के बड़े बड़े फिगर्स बताएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, और लेकिन आम आदमी जो है उसका बेड़ा गर्क होता रहेगा। जी छब्बर साहब। थैंक यू बशीर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो पाकिस्तान के नंबर्स हैं फिस्कल अकाउंट के और करंट अकाउंट के, और जो आगे नंबर्स हमारे नजर आ रहे हैं मुझे इकोनॉमी के, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई आगे मुझे कोई अवाम के लिए बेहतरी नजर नहीं आ रही। अच्छा। और मतलब ये अगर मैं ये कहूं कि आगे मुझे कोई बहुत अच्छा सिनेरियो नजर आ रहा है, मैं पॉलिटिकल साइड नहीं कर रहा, मैं इकोनॉमिक साइड कर रहा हूं, मुझे आगे अगले 3, 4, 5 साल मुश्किलात के नजर आ रहे हैं, और उसमें मुझे कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। अच्छाई का सिर्फ पहलू उस वक्त आ सकता है जब हम कौमी बुनियादों पर कुछ फैसले करें, जिससे हम अपने उन मसाइल का हल पैदा करें जो हमारे पास इमीडिएट आए हुए हैं। पाकिस्तान का इमीडिएट मसला जो है राना साहब, वो इस वक्त ये है कि हम अपनी, बिल्कुल आसान अल्फाज में कह रहा हूं कि हमारे पास अगर $100 होते हैं तो हम $105 खर्च करते हैं। तो जो $5 का ज्यादा हमें लोन लेना पड़ता है या कहीं से बोरो करते हैं, उससे कॉन्स्टेंटली हमारा रुपये गिरता रहता है और महंगाई बढ़ती रहती है। तो हमारा शॉर्ट टर्म आंसर ये है कि हमारा $100 जो है वो तो बढ़ने वाला नहीं है एक्सपोर्ट इन द इमीडिएट, तो 100 से 101 होगा, मगर 105 को हमें 100 पर लाना है या 101 पर लाना है। मगर अभी एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे जिससे हम अपनी इंपोर्ट को 5 से 7-8 बिलियन कम नहीं कर रहे। तो जब तक पाकिस्तान का इंपोर्ट का बिल आज के हालात पे $7-8 बिलियन कम नहीं होगा, पाकिस्तान के अवाम को कोई सुख नहीं मिलेगा। और ये कौमी मसला है, ये एक सियासी मसला नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट इन पावर है वो इस सेवेरिटी को अंदाजा नहीं कर पा रही है और वो इसको नहीं देख पा रहे हैं। और मैं इसकी बिल्कुल आसान मिसाल देता हूं कि अगर ये फैसला सुबह कर दिया जाए कि पाकिस्तान में शाम को बाजार 6 बजे बंद हो जाएंगे और वो रात तक नहीं खुलेंगे, तो हम 3,500 मेगावाट बचा सकते हैं, जिससे तकरीबन $1.5-2 बिलियन की बचत होगी हमारे लिए। ये वो कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये हम नहीं उठा रहे, तो जब तक हम ये नहीं उठाएंगे मुझे कोई किसी किस्म की ये उम्मीद नहीं है कि हमारे अवाम के लिए कोई आगे खुशखबरी है। ये बिल्कुल रियल अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया आपके शब्बर साहब। मुझे एक चीज बताएं, आप कह रहे हैं 3, 4, 5 साल आपको कोई यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आती। 3, 4, 5 साल अगर ये मतलब एक आपने इशू यहाँ पे बताया कि जनाब इतने बजे दुकानें बंद हो जाए, इतने बजे ऑफिस बंद हो जाए तो इतनी बिजली सेव हो जाएगी, इसके अलावा और क्या चीजें? और 3, 4, 5 साल तक अगर कोई चीज यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई सिचुएशन हैंडल नहीं होगी, वो और कौन से इश्यूज है? मैं बताता हूं आपको। देखिए, अब पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट आने होने वाला है आइंदा दिनों में, वो आगे है। एक्सपोर्ट को हमें बढ़ाना है फिनोमिनली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें, और हमारा एक्सपोर्ट हम जो मर्जी करते रहे, हमारा एक्सपोर्ट बेसिकली टेक्सटाइल रिलेटेड ही रहेगा। तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को हमें वैल्यू एडिशन में जाना है। वैल्यू एडिशन में जाने के लिए बशीर साहब, आप ये रियलाइज करें कि दुनिया के किसी माशरे में वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट नहीं हो सकती जब तक उस माशरे में वीमेन लेबर फोर्स नहीं हो, क्योंकि वो वीमेन लेबर फोर्स में डेडिकेसी होती है, उसमें एक सर्टेन काइंड ऑफ चीपनेस होती है और फैमिली बिजनेस होता है। वियतनाम ने भी ऐसा किया, चाइना ने भी ऐसा किया, बांग्लादेश ने भी ऐसा किया, इंडिया भी ऐसा कर रहा है। अच्छा शबीर साहब, एक मिनट रुकिएगा, एक चीज मुझे बात कंप्लीट कर दे। हाँ बोले। माशरती समाजी ढांचा इस तरह बन गया है कि हमारी 50% लेबर फोर्स घरों में बैठी है जो बच्चे पैदा कर रही है। इसके साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। ये बात सेकंड है। मैं आपको इस तरह आपको 5-6 बता सकता हूं, ये पाकिस्तान के हल हैं। अगर हम नहीं करना चाहते तो हमारी मर्जी है, हमें करना नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। अच्छा, मेरा एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल है, मुझे वो उसका जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। आपने वुमेन जो है, जो खवातीन है, उनको लेबर फोर्स के तौर पे आपने एक आपने मशवरा दिया है कि उनको इस्तेमाल किया जाए। मजबूरी, चलो मजबूरी है,
چلے جی مجبوری ہے. آپ نے امپورٹ بل کی بات کی, 7-8 بلین جب تک کم نہیں ہوگا اس وقت تک مسئلہ کھڑا رہے گا. میرا ایک سوال سمپل سا ہے, میرے یوٹیلیٹیز کے بل, میں ایک انڈسٹریز ہوں سپوزٹلی, ویسے تو کیسر صاحب ہے لیکن میں ایک انڈسٹریز ہوں سپوزٹلی, اور مجھے یہاں پہ جناب دیکھنا پڑے گا کہ میرے یوٹیلیٹی بلز کتنے آتے ہیں. میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیسے فیزیبل ہوں گا, کیسے وہ ساری چیزیں میں ان کو میچ کر سکوں گا؟ جب تک میرے یوٹیلیٹی بلز اتنے زیادہ ہوں گے تو وہ مارکیٹ میں فیزیبل کیسے بنوں گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ اسی پہ آ رہا ہوں نا, میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے یوٹیلیٹی بل جو بھی آج آ رہے ہیں ہمارے, جو بھی ہمارے آج بل ہیں, اس کے باوجود کراچی میں ڈینم کی انڈسٹری جو پینٹیں بنا کے بیچتی ہے لینز کی, وہ آج بھی وائبل ہے اور وہ پاکستان کی ایکسپورٹ کر رہی ہے, اور اس میں آج بھی مارجن ہے یوٹیلیٹی بل کے ساتھ. اگر اس ڈینم کی انڈسٹری کو آپ مزید امپروو کریں اور ڈینم کلاتھ کی جگہ پہ ڈینم کے کپڑے بنا کے بھیجیں تو یہ آہستہ وہ جو آپ کا ہوتا رہے گا. دیکھیں بات سمجھیں, کاسٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, کاسٹ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے الٹیمیٹ سیل پرائس کیا ہے آپ کی. اگر آپ سن لے میری بات, اگر آپ نے ویلیو ایڈیشن میں اپریل میں نہیں گئے, اپریل کا مطلب ہوتا ہے سلا ہوا کپڑا, اگر آپ اپریل میں نہیں گئے تو پاکستان کا کوئی مستقبل معاشی طور پہ نہیں ہے. ہمیں اپریل میں جانا پڑے گا. اگر شیخ صاحب تو سمجھا دیں گے آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے مرشد صاحب, آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, ہم جب تک یہ 50% عورتوں کو انڈسٹریل لیبر میں نہیں لائیں گے, مجھے کیوں نہیں اچھی لگے گی, وہ کمانے والے نہیں ہوں گے, جب تک یہ صحیح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, گاٹ یور پوائنٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کیسے صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. کیسے صاحب لیٹس کم ٹو دا سولوشن جی. سولوشن کیا ہے؟ پرابلم سب کو پتا ہے, لیٹس کم ٹو دا سولوشن جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شمدانہ کی صحت کے لیے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ ان کو پورا مکمل جلد صحت یاب کرے. رانا صاحب, جس طرح ہماری اکانومی ہے نا, صحیح ابھی تک بات چیت ہو رہی کہ ہماری اکانومی بہت ہی بڑے ایک مسئلے سے گزر رہی. آپ نے سلوشن پوچھا, سلوشن کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ڈالر کی صورتحال ہو گئی ہے, یہ یعنی 210 روپے ڈالر, یہ پورے خطے میں بہت مہنگا ہے. آپ انڈیا کا 70 روپے کے قریب, بنگلہ دیش 80 روپے کے قریب, ہم کئی چیزوں میں بہت سستے ہو گئے ہیں. ہمارا سلوشن صرف اور صرف ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے. ایکسپورٹ صحیح شبہ کو بھی کہا اور چندانہ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے, اور میں آپ کو بتاؤں اس میں جو یہ ڈائیورس صورت آ رہے ہیں, یعنی جو مشکلات ہیں, اس میں ہی اپرچونٹی ہے, بہت بڑی اپرچونٹی ہے, کوئی معمولی اپرچونٹی نہیں. اگر ہم کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں اس وقت. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ کل جو یہ لگا ہے نا 10% سپر ٹیکس, میں بڑے دنوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ امیر آدمی کو لگائیں. میں امیر آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں چیمبروں میں, میری فیملی تمام چیمبروں میں پریزیڈنٹ رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 10% لگا ہے, کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں ان تمام انڈسٹریوں نے بہت بڑی کمائی کی ہے, بہت بڑی, اور ون فال پروفٹ ہے. اور اگر 10% ان کو دینا پڑ رہا ہے تو امیر آدمی کو ہم نے, تاکہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس لگائے, وہ مہنگائی بھی نہ بڑھائے, اور دوسرے لوگوں کو آپ سبسڈی دیں, ان کو کوئی سہولیات دیں. تو یہ تو ہو گئی ایک اچھی بات جو ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کا اس وقت بہترین اپرچونٹی ہے. سب سے پہلے آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے, پھر ایگریکلچر ہمارے یہاں بہت سستی ہے. میں 1 منٹ آتا ہوں آپ کی طرف. کیسے صاحب واپس ادھر, یہاں پہ کچھ اسٹوڈیو میں کچھ پتنگے شتنگے بہت زیادہ آگے, میں ایک بریک لے لوں, واپس آتا ہوں جی. جی کیسر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. یہاں پہ تو ایک تھوڑا سا ایشو ہے, لیکن آپ بات کمپلیٹ کریں پلیز کوئکلی جی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو کرنسی ہے نا, اس سے ہمارے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے موضوع ہے, صرف یہ ہے کہ ہمارا جو امپریشن ہے نا کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ اگر ختم ہو جائے, جو پارٹیاں, اور ہم ماحول ایسا بنائیں کیونکہ کنڈوسیو ہو, اور ہمارا جو بیوروکریٹ ہے نا وہ ذرا سرخ فیتے کو کم کرے اور موو کرے چیزوں. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اس وقت کی جو پوزیشن پاکستان کی ہے, کیونکہ میں نے خود 2 بڑی دنیا کی کمپنیوں سے ڈائریکٹ, ہماری کمپنی نے, میں نے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ لیے. ایل جی کمپنی کوریا کی ون آف دا لارجسٹ کمپنی ہے, وہ ہمارے یہاں 50% پہ آ کے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی میری کمپنی کے ساتھ انہوں نے کیا. اسی طرح کرناس کمپنی ہے ملائیشیا کی, انہوں نے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی, اور آج ہم تقریباً 15 ارب روپے کا چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کمپنی کے تھرو.
میرا کہنا صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ہو سکتی ہے ایک وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھے، ہماری ایگریکلچر جو ہے، ہماری ایگریکلچر لینڈ کیونکہ ڈالر کا ریٹ بہت اونچا ہو گیا، ہماری ایگریکلچر لینڈ دنیا کے لیے بڑی سستی ہو گئی ہے اور اس میں پروڈکٹ کی قیمت ہم پوری نہیں دے رہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، اپنے گرور کو ہم مثلا 40 روپے کلو دے رہے ہیں گندم کا بھاؤ، اس وقت دنیا میں 100 روپے کلو ہے. اگر گرور کو آپ نہیں دیں گے تو بیچ میں کوئی اسٹاکسٹ کمائے گا یا اسمگلر کمائے گا، اور اس وقت بار بار آنا چاہے گا تو 100 روپے کلو دنیا میں ریٹ ہے. کیسر صاحب بات یہ ہے کہ آپ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جو کہ مینج کرنے کی چیزیں ہیں، مینجمنٹ کی چیزیں ہیں، یہ مینج کرنے والی باتیں ہیں نا. اس میں کچھ نہیں مینج، جی آپ بات کریں. جی مینج کرنے والی چیزیں تو مینج میں نے تو نہیں کرنا، دوز پیپل ہو آر سٹنگ ان دا کوریڈورز آف پاور وہ لوگ مینج کریں گے نا، میں تو نہیں کروں گا. یہ تو بہت آسان ہے نا جی. کیا آسان تو سب کچھ ہے لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آسان سب کچھ ہے لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سنیں نا 35 سال ایک ہی یہ طریقہ کیا ہے، جو آئین کا اسپرٹ ہے نا آپ دیکھ لیجیے، وہ کہتا ہے کہ بجٹ جو ہے قومی اسمبلی بنائے گی. ہم قومی اسمبلی سے نہیں بنواتے. ہم 34 سال 35 سال میرے باہر سے اپنا فائنانس منسٹر آئے گا، کبھی ابھی شیخ آتے ہیں، پھر مفتا آتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اپنے شوکت طلیب، یہ سب لوگ کیا یہی ایکسپرٹ ہے؟ کیا اسمبلی کے اندر جو آئین کا اسپرٹ یہ ہے کہ قومی اسمبلی، اس میں سینٹ بھی نہیں ہے کہ سینٹ بنائے، کیا وجہ ہے کہ آپ ان سے نہیں بنواتے؟ اب ہمیں تو ہم اسی وجہ سے آتے ہیں یہاں قومی اسمبلی میں نے کوئی صرف چنوٹ کی گلیوں میں کام نہیں کرنا، اسی لیے آیا تھا کہ میں اپنے ملک کی معیشت کے لیے اچھا کام کروں. لیکن اگر آپ نے باہر سے ہی لانے ہیں فائنانس منسٹر، یہ چلیں ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ. جی ٹھیک صاحب. چندانا بی بی، از دیر اے سولوشن ٹو دس تھنگ؟ آپ بات سن تو لینا. جی میں کیسر صاحب، میں آپ کی بات جو ہے نا میں سن لی، میں نے آپ کی بات سمجھ لی، سن لی، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، میں ذرا شندانہ بی بی سے 2 منٹ گفتگو کر لوں، میں آپ کی طرف کوشش کرتا ہوں دوبارہ آنے کی. جی شندانہ بی بی. میں رانا صاحب میں ٹائم کم لوں گی. دیکھیں 2 چیزیں آپ نے جو شیخ صاحب باتیں کریں وہ بالکل صحیح ہے، جی اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل، لیکن وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہے. کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا لانگ ٹرم میں وی آر آل ڈیڈ. تو آج کل جو آگ لگی ہوئی، آپ نے دیکھا نواب شاہ میں لوگوں نے اپنے رکشوں کو آگ لگا دی تھی، وہ اتنے مجبور کے پیٹرول نہیں خرید سکتے تو غصہ تھا، فرسٹریشن تھی. میں نے شروع میں سولوشن شندانہ بی بی الیکشن پھر آپ بعد میں وہی کریں گے جو میں پہلے کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اگر لیٹ سے نون لیگ جی جاتی ہے، پیپلز پارٹی جی جاتی ہے، ہم آپس میں کھچ کھچ کرتے رہیں گے، ہم کہیں گے جی آپ نے یہ کیا وہ کیا. ایشو انٹرنیشنل سگنلنگ کی ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کا اس کا کیا اسٹیٹس ہے. اور اس وقت ہم کہتے ہوتے ہیں -0، ہمارا -0 سگنل جا رہا ہے کیونکہ اسمبلی میں 173 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگوں پہ اسمبلی قائم ہے، کیونکہ جو منحرف اراکین ہیں وہ اپنے آپ کو اپوزیشن کہہ رہے ہیں. سمپل الیکشن، نتھنگ ایلس. اوکے کیسر صاحب اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. جی آپ. جی کیسر صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے نا شندانہ بیٹھی ہیں اسمبلی میں، یہ کیوں نہیں فائنانس منسٹر؟ یہ لوگوں کے معاملات کو بھی سمجھتی ہیں، یہ کامرس میں کام کر چکی ہے. میں یہ جو ہمارے امپریشن بن گیا نا، جو سب سے کرکس ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہمارے یہاں کوشش ہی نہیں کی گئی، باہر سے بندے لائے جاتے ہیں، زیادہ تر IMF سے آتے ہیں. وہ بندے ان کا صرف زور یہ ہے کہ قرضہ لو اس کو خرچ کرو، یہ نہیں کہ اکانومی کو کیسے بہتر کرو. ہم نے اپنے بیوروکریٹ کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ بہت ہو گیا، اور اپنے انڈسٹریز کو بھی ٹھیک کرنا ہے کہ ریونیو ہمیں، اور یہ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ماحول جو ہے ڈی ویلیویشن بہت ہو رہی ہے پاکستان کی کرنسی کی، اور خطے میں سب سے سستے ہیں اور بہت بڑی اٹریکشن ہے. صرف ہم اپنے ماحول کو، اور کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کیا ہے، ہمارے یہاں کئی ایسے آپ کو مل جائیں گے جو لوگوں میں سے آتے ہیں، جن کو لوگوں کا پتہ ہے. میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا سر، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، آپ کی بات سمجھ گیا. آپ وہی بات دوبارہ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں شبر صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ 50% لیکن اپنی پاپولیشن کو آہستہ آہستہ گریجولی ہوگا، لیکن ان کو کریں نا. واٹ از دا شارٹ ٹرم سولوشن؟ جی یہ تو آپ لوگ لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم سولوشنز کی باتیں کر رہے ہیں. واٹ از دا شارٹ ٹرم سولوشن؟
शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो मैं ये इसमें क्या मुश्किल है कि अगर समझा लें अपने ब्यूरोक्रेट समझाने की बात कोई नहीं समझता सर यहाँ पे नहीं समझता। चलो अगर ये नहीं समझता तो बाहर वाला फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल तो तभी बनेगा ना। और हमारे चलो जो हमारे चार्ट टर्म ये समझ ले चार्ट टर्म हमारे पास जो नेशनलाइज यूनिट है जो इतना घाटा कर रहे हैं हर साल, हम इतना महंगा खरीद रहे हैं, हम महंगा कर्जे ले रहे हैं और वो कर्जे खर्च हर साल घाटा करते हैं। इन इंडस्ट्रियों पे घाटे का क्या मकसद है आपकी? अच्छा ठीक है शब्बर साहब कैसर साहब हैज अ पॉइंट जी, उस पॉइंट पे आप एग्री करेंगे? देखिए मैं बिल्कुल टोटली एग्री करता हूं कि हमारे पास होम सोल्यूशन चाहिए। मगर आप जो मुझसे बात कर रहे हैं और आपने अभी बात की शानदाना साहिबा से भी, मैं बिल्कुल माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि पहले ये कौम ये रियलाइज करे कि ये दुकान इस तरह चलने वाली नहीं है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पर इस वक्त निहायत बैंकरप्ट और दिवालिया हालत में है। जब तक आप किसी एंटिटी का रियलिटी चेक नहीं करेंगे और उसको ऊपर से साफ करते रहेंगे गाड़ी को, उसका इंजन खराब हो चुका है, उसको आप सही नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कौम का प्रॉब्लम ये है कि वो ये रियलाइज नहीं कर रही कि पाकिस्तान माली तौर पर दिवालिया मुल्क है। अब आप इसको मुख्तलिफ गोल को घुमाते रहें तो आपका टाइम जाया हो जाएगा। आप पहले ये एक्सेप्ट करें कि हम दिवालिया हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है, फिर हम करेंगे। जब हम असेंबली में खड़े होकर बिला वजह की गुफ्तगू करेंगे दोनों साइड से, तो फिर यही इसका असर होगा। पहले आप रियलिटी चेक करें पाकिस्तान का, फिर आप आगे चलें। ये बेकार की बातें हो रही हैं कि जी ये होगा ये होगा, ये पाकिस्तान फाइनेंशियली वायबल नहीं है आज के हालात में। शेख साहब मेरे साथ जिंदगी गुजारी, उन्होंने भी, वो जानते हैं कि वायबल नहीं है। अब मुंह से कहने के लिए क्या हर्ज है? इसको मुंह से कहें शेख साहब कि नहीं वायबल है। जब वायबल नहीं होगा तो फिर मैं चलाऊंगा ना। अगर मुझे गाड़ी का इंजन खराब हो गया, मैं कहूँ नहीं खराब नहीं है, तो फिर आप नहीं चला सकते। चले अगर वायबल नहीं है तो व्हाट इज उसका है ना। बात की और मैंने तफसील से ये तकरीर करके कहा कि जब तक हम सर एक मिनट शब्बर साहब की बात सुन ले। शब्बर साहब जब वो बैंकरप्सी हो जाती है तो फिर उस कंपनी के एसेट और लायबिलिटीज को रियलाइज करके आगे चलाया जा सकता है। जो पाकिस्तान का माशरती माशी आज स्ट्रक्चर है, आप मेरी बात लिख लें आज कि ये इस स्ट्रक्चर में नहीं जा सकता। ये आपने एक गलत एंटिटी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले इसको छुपा क्या करें, क्या उधर तो पहले इसकी बैंकरप्सी डिक्लेयर करें कि ये नहीं हो सकता। मेरी बात सुने बशीर साहब कि आपका 9,000 का रेवेन्यू है, 7,000 चला गया आपका, सूबों को 4,000 बचा, 4,000 का डेट है। अब आप कह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट आप चलाएंगे, अब पहले से और को चेंज करने को तैयार नहीं है। तो ये बिला वजह की बातें क्यों कर रहे हैं जब आपको नजर आ रहा है कि 7,000 रुपए आपका नेट बचता है फेडरल गवर्नमेंट के पास 4,300 रुपए, और इंटरेस्ट का कॉस्ट है 4,000 रुपए, 100 रुपए बचा है। अभी आपको सारा बोर्ड चलाना है, नहीं चल सकता ना, ये गलत है। तो ये आप पहले तो ये एक्सेप्ट करें ना, पाकिस्तान असेंबली बैठी है, डिसाइड करे, शानदाना मेंबर है, खसा मेंबर है कि यार ये दुकान बंद हो गई है, उसके बाद दुकान को चलाएंगे ना। अब आप ये रिज्यूम कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं चला लूंगा, नहीं चल सकती ये दुकान। आप पहले ये रियलाइज करें कि फिस्कल अकाउंट में भी और करंट अकाउंट में भी आप बैंकरप्ट हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे आप क्या करना है। जब आपने फैसला कर लिया कि ये आइन भी ये रहेगा, सियासी जमातें भी रहेंगी, असेंबली में बोलता भी रहूंगा और मैं कुछ करूंगा भी नहीं, ना दुकानें बंद करूंगा, ना औरतों को एम्पावर करूंगा, मैं बिला वजह की गुफ्तगू करता रहूंगा। सुने मेरी बात, आप मुझे कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं शेख साहब, आप मुझे बताएं कि अखबारों में रोजाना आ रहे हैं यू आर हैविंग अ टीटीपी का सीज फायर। मैं अमेरिका से सारे इन्वेस्टर को डील करता हूं, जब मैं अखबार में